السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ الحجر سے ہیں۔ پارہ نمبر 14 ہے، آیات مقدسہ نمبر 33 سے 44 ہیں، اور یہاں پر رکوع نمبر 3 بھی مکمل ہو جائے گا۔ گزشتہ درس جو ہوا تھا اس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات، تخلیق کائنات، آسمان، زمین، اس کے بعد جو دو بڑی مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا ذکر ارشاد فرمایا تھا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ اس میں ایک ہم نے مخلوق انسان پیدا کی اور اس کی پیدائش کا ہلکا سا ذکر ہوا تھا۔ دوسرا جنات پیدا کیے تو ان کا ذکر ہوا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اس کو ناری مخلوق کہتے ہیں جنات کو۔ اللہ رب العزت کی 3 بڑی مخلوقات اس کائنات میں موجود ہیں۔ ایک اللہ کی نوری مخلوق ہے جو فرشتے ہیں، یہ کتنے ہیں اللہ کے علم میں ہے، کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جو فرمانا ہے وہ اس آرڈر کو اوبے کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو ان حکموں کو سر انجام لاتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان میں نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں اسی کو سر انجام دیتے ہیں۔ دوسری اللہ کی مخلوق مٹی سے جو پیدا کی انسان ہے، آدم ہے، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کا رتبہ وہ اللہ کی جانشینی کے اعتبار سے ہے کہ یہ آدم اللہ کے جانشین ہے، اس سینس میں کہ اس پورا اللہ کا جو تدبیری نظام ہے، ربوبیت کا نظام ہے، اس کی آگے زمین پر جو مینجمنٹ کرنی ہے اس کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلانا ہے، اس کی رٹ قائم کرنی ہے، اور ایک بہترین انسانی سماج، انسانی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ یہ اصل میں انسان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ تیسری مخلوق جنات ہے، یہ بھی اللہ کی مکلف مخلوق ہے، اور یہ آگ سے پیدا کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان 3 مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق اس کو قرار دیا ہے، جنات کو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پیدا کیا، پھر اس میں اللہ نے اپنی روح ڈال دی، اور روح ڈالنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کی برتری اور فوقیت اس وقت کی مخلوقات کے مطابق ثابت کی۔ اس وقت فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، تو
تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ایک لیکچر دیا، آپ نے ایک خطاب ارشاد فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ جو میں نے خطبہ دیا ہے، گفتگو کی ہے، یہ آپ بھی بتائیے اس گفتگو میں کیا تھا۔ اللہ رب العزت پہلے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام تھے، یعنی آدم علیہ السلام نے اس معاشرے میں آ کر جو کچھ کرنا ہے، جو چیزیں ان کے زیر استعمال ہونی ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے اللہ نے وہ ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے جب اپنا وہ خطاب مکمل کر لیا تو فرشتوں سے کہا آپ بتاؤ میں نے کیا کہا ہے۔ فرشتے لاجواب ہو گئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ بتائیں میں نے کیا کہا ہے، تو آدم علیہ السلام نے A to Z جتنی چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائی تھیں وہ بیان فرما دی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ تخلیق آدم جو تم سمجھ رہے ہو مقاصد وہ نہیں ہے، بلکہ تخلیق آدم کا تو بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ایسی انسانی سوسائٹی تشکیل دینا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے میں نے اس کائنات میں ریسرچ کرنی ہے، غور و فکر کروانا ہے اور ترقیاں دینی ہے، اور پھر جو میری رٹ ہے وہ اس نے قائم کرنی ہے، اس نے ایک بہترین انسانی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب سارے اپنے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجیے۔ آدم آپ سے بہتر ہے، برتر ہے، فائق ہے، سجدہ کرو۔ چنانچہ سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس جو وہاں پہ اس مجلس میں موجود تھا وہ سجدہ ریز نہ ہوا، اس کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف پیدا ہونے کے بعد اللہ نے پوچھا اس سے کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ تکبر ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے، ابلیس سے جو مکالمہ کیا مزید آج سنتے ہیں، تو اللہ رب العزت جب اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، یہ جس چیز سے پیدا ہوا ہے وہ چیز مجھ سے کم تر ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے یہ کہا، ابلیس سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، آج کے بعد آپ راندہ درگاہ ہو گئے، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دن ہے پہلا دن جب آدم اور ابلیس کی دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے تاکہ آگے جا کے ہمیں پورے تشکیل معاشرہ کے اندر سہولت ہوگی کہ تکبر یہ اللہ رب العزت اس کو حرام قرار دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ بڑائی صرف اللہ کے لائق ہے۔ الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا، میری عزت کو ہاتھ ڈالا۔ شیطان کی کیا جرت ہے کہ اس نے میری بات کو نہیں مانا؟ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کو نہ مان کر تکبر کر کے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، اور یہاں سے آدم اور ابلیس کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت کی جماعت کا آغاز ہوگا یہاں حزب اللہ کا، جس کے امیر لیڈر حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
اور یہاں سے اب ایک دوسری جماعت کا آغاز ہوگا جس کو حزب الشیطان کہتے ہیں، جس کا لیڈر ابلیس شیطان ہے، اور انہی کے اوصاف آگے چلیں گے قیامت تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب یوم الدین یعنی قیامت تک آپ پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اللہ رب العزت سے مکالمہ کیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ تو میرے ساتھ جو سلوک ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں چند چیزوں کی گنجائش چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے جب تک دوبارہ جو مردے اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، یعنی آخری انسان دنیا میں آئے گا، اس وقت تک مجھے مہلت ملنی چاہیے، میری عمر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، آپ کو اس وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک وقت مقررہ تک، یعنی جو تم نے کہا ہے اس دن تک آپ کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے آگے آپ کو بھی موت آ جائے گی۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہنے لگا اے میرے پروردگار، اے رب، یہ انسان جو میرے مقابلے میں آیا ہے میں اس کو گمراہ کروں گا، بھٹکا دوں گا، اور میں کروں گا کیا؟ زمین کے اندر میں بڑی پرکشش چیزیں پیدا کر دوں گا، اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، یہ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے مخلص لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، سچی جماعت ہوگی، وہ تیرے بندے ہوں گے، وہ اس راستے سے بھٹکیں گے نہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں گے، تیرے زور کے نیچے نہیں آئیں گے۔ ہاں الا من اتبعک من الغاوین، جو تیرے پیچھے لگیں گے وہ گمراہ ہوں گے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے لیے اور تیرے گمراہ بندوں کے لیے، یعنی حزب الشیاطین کے لیے، کفار، مشرکین، منافقین کے لیے جو تیری پیروی کریں گے، ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور پھر ہم 7 گروہ بنا دیں گے، اور ہر گروہ، ہر فرقہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، قرآن پاک میں بھی، جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے رکھ دیے ہیں، اور اللہ انعامات کے طور پر مختلف جو شان و شوکت کے ساتھ ان دروازوں سے مومنوں کو داخل کریں گے۔ اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہوں گے، اور ان کو جو ذلیل و خوار ہو کر یہ جائیں گے، اللہ رب العزت مختلف عنوان اور لیبل لگا دیں گے ان پر، اور یہ ان دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اس کے متعلقہ بھی بے شمار احادیث ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کی تفصیلات عرض کریں گے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ واضح ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ اب دشمنی کا آغاز ہونے لگا ہے۔ ایک طرف آدم اللہ کے جانشین ہیں اور اللہ کی جماعت کے امیر اور لیڈر اور رہبر ہیں، دوسری طرف شیطان جو متکبر ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے، اور یہ حزب الشیاطین شیطانی جماعتوں کا لیڈر اور قائد ہوگا۔ اور یہ شیطانی جماعتیں کون ہیں؟ کفار، منافقین، مشرکین، وہی ہٹ درم اور ضدی۔ ہمیں یہ جملے یاد رکھنے چاہیے۔ پچھلے دروس میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا، یہ 2 مقابلے ہیں جو ذہن میں رکھنے ہیں، یہ قیامت تک رہنے ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، انشاءاللہ ان کی تفصیلات آتی رہیں گی۔ لیکن ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ یہ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں سچی جماعتوں کے ساتھ جوڑ دے۔
اللہ اپنے ساتھ جوڑے، حزب اللہ کے ساتھ جوڑے، انبیاء، صلحاء، صحابہ اکرام، مجددین، ائمہ اعظام، سچے علماء، سچی جماعتوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دے، اور جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں جن کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔